اب آگے سمجھ میں کچھ سمجھ آ گیا؟ والباقنة قد اب یہاں سے کتاب البیوع کا نیا باب، یہ نیا باب ہے، اور یہ ہے باب القراض۔ آج روزمرہ کی باب القراض۔ قراض کا مطلب مضاربہ۔ کیا؟ مضاربہ۔ انگلش میں کیا لکھیں گے؟ مضاربہ لکھیں گے، دال سے، ڈی سے کیا لکھیں گے؟ کیا پارٹنرشپ؟ نہیں، وہ اردو عربی بولتے تھے، کیا بولیں گے؟ مضاربہ۔ مضاربہ مضاربہ یعنی ایک کا مال ہو، دوسرے کی محنت ہو۔ ایک شخص کا مال ہو، اس کے پاس دولت ہے، جمع ہوا ہے، روزانہ اس سے گھٹ رہا ہے، ضرورت سے استعمال کر رہا ہے، خود کاروبار کے لائق نہیں ہے، تھک چکا ہے۔ اب ایک شخص دیکھتا ہے کہ بیچارہ غریب ہے، فنکار تو ہے، تجربے کار بھی ہے، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں، بیچی محنت مزدوری میں تھکا مادہ رہتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ ہم اس کو پیسہ دے دیں، وہ امانتداری کے ساتھ اپنا کاروبار کرے، تو دونوں کا فائدہ ہو جائے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضاربہ۔ مال ایک کا ہو اور محنت کسی اور کی ہو۔ اگر منافع میں کوئی چیز فکس کر لی جائے تو کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ مضاربہ ہمیشہ ہوتا رہا، اسلام سے پہلے بھی، اسلام نے بھی باقی رکھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی۔ پہلے بھی لوگ کرتے رہے، اللہ رسول کے زمانے بھی کیا، اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام مضاربت کرتے رہے۔ اور فائدہ کوئی ضروری نہیں کہ بھائی ہاں فائدہ چلو آدھا آدھا لیں گے، یہ دونوں کی بات چیت طے، دونوں کے طے شدہ فیصلے پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی 70% ہم کو دے گا، 30% تم لے لینا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی 60% ہم کو دینا اور 40% ہوتے چلو 50-50 کر لیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے تم بڑی محنت کرو، صرف تم کو 40% دے دینا، 60% تم رکھ لینا۔ جو طے ہو جائے، اسلام نے کوئی کسی کو پابند نہیں کیا، لیکن امانت داری اور سچائی کے ساتھ کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس ضرورت کی چیز ہے، کتاب و سنت باجماع امت یہ ثابت ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور امت پر احسان ہے۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کس کی؟ صہیب رومی۔ آپ لوگ جانتے ہیں صہیب رومی مشہور صحابی، یہ اصل میں رومی نہیں تھے، رومی نہیں تھے، یہ عرب ہیں، یہ عربی نسل ہے، رومی نہیں تھے۔ یہ بچپنے میں کہیں تھے تو رومیوں نے انہیں اٹھا لیا تھا اور لے کے چلے گئے روم، اپنے یہاں رکھے۔ اللہ اکبر۔ بچے تھے چھوٹے سے، لے کے چلے گئے، ماں باپ سب جدا ہو گئے، خاندان جدا ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایک عرصے تک وہیں تھے، رہتے رہے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ ایک مرتبہ چانس ملا، وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ کسی نے پناہ دیا، غلام بنایا، اس نے بیچ دیا، مکہ آ کر کے بیچارے آباد ہو گئے۔
ایمان لانے میں السابقون الاولون میں سے ہیں۔ صہیب ان کا لقب پڑ گیا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، صہیب رومی نہیں تھے بس اس لیے کہ جیسے کہ وہاں سے چونکہ آئے ہوئے تھے وہ عرب تھے، اللہ صہیب رومی السابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے بڑا بزنس کیا، کاروبار کیا تو بہت ترقی کر گئے، اور جب ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ کو پتہ چلا تو دوڑ کے آئے، سب کچھ ان کا چھین لیا، سب کچھ چھین لیا، جائیداد، کاروبار، دکانیں، بزنس، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لے لیے۔ نہیں، یہ بھی ہمارے ہاں کمایا ہے تو نے، بزنس ہمارے ہاں تو نے کیا، اتنی دولت ہمارے ہاں اکٹھا کیا، اگر ہم لوگ نہ خریدتے تو آج باپ دادا کا دین کے چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، سب چھوڑ کر کے سب انہوں نے چھوڑا۔ پھر تن ڈھانپنے کے کپڑے تھے، بس ننگے پیر ننگے بدن پیدل سفر کیا۔ آدھے راستے پہنچے ہوں گے تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، سورۃ الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ہمارے نبی کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا۔ یہ آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام پر وحی آئی کہ ایک صہیب وہاں سے چلے ہیں اور اسی حالت میں وہ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل کی ہے۔ جیسے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، یہ آیت یاد کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بات تھی کہ سب سے پہلے یہ بشارت میں سناؤں گا صہیب کو۔ مدینے سے جو راستہ مکے میں داخل ہوتا دور تک عمر ابن الخطاب صبح چلے جاتے، دن بھر وہیں بیٹھے رہتے دھوپ میں کہ یہاں سے وہ آتا ہوگا جس کی بشارت، جس کے بارے میں اللہ نے تعریف قرآن کی آیت نازل کر دے، اتنا بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ آتا ہوگا آتا ہوگا آتا ہوگا۔ روزانہ جاتے، لیکن جب شام ہو جاتی، آمد و رفت بند ہو جاتی تو واپس آ جاتے۔ آخری دن بھی گئے، انتظار کر کر کے واپس آ گئے۔ پھر دوسرے دن گئے تو دیکھا کہ صہیب رومی آ رہے ہیں، ماشاء اللہ، دوڑے ملے، سب سے پہلے علیہ السلام کی بات پوچھا، صہیب تم نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں، اللہ نے تمہارے بارے میں آیت نازل کر دی ہے، تمہارے بارے میں آیت نازل، کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، مجھے کیا خبر بھائی؟ کہا نہیں، اللہ نے تمہارے بارے میں آیت نازل کر دی، تم نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا۔ پورا قصہ بتایا، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں ساتھ لے کر کے آئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث فیہن البرکہ، تین چیزیں ہیں جن میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے، تین چیزیں، ثلاث فیہن برکہ، تین چیزیں ہیں جس میں اللہ نے بڑی برکت دے رکھی ہے۔ نمبر ایک، البیع الی اجل، مدت مقرر کر کے کسی کو ادھار دے دینا۔ تجارت میں ادھار، تجارت بار کیا مطلب ہے کہ کوئی آدمی سامان خریدنا چاہتا ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن بیچارے کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، کچھ دن میں وہ دینا چاہتا ہے، اس کے لیے مجبوری ہے، اگر آپ اس پر رحم کھا کر کے دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بڑی برکت عطا کرے گا، بڑی برکت عطا ہوگی۔ دعا کرو۔ یہ صرف آج جو ادھار نہیں دیتے ان کی غلطی نہیں ہے، ان کو بھی بڑا تلخ تجربہ کبھی ہوا رہتا، دیکھتے ہوں گے، سامنے صرف دینے والے نہیں، سامنے والے کو بھی چاہیے، پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انسان جب بھی لے، اگر دینے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ادا قرار دیتا ہے۔
پیچھے پڑ چکے ہیں قرض کے اندر. جب بھی کوئی ضرورت کے تحت لینے کے واپس لوٹانے کے ارادے سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا قرضہ ادا کرا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی برکت سے نوازتا ہے. ایک صحابی تھے, سنا ہوگا بہت سارے واقعات, چلو صحیح ہیں, کو بڑی مشہور روایت. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عبدن سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بڑی رحمت و برکت عطا کرے, دعا دے رہے ہیں اس ہمارے امتی پر جو دینے میں نرمی کرتا ہے, وصولے میں نرمی کرتا ہے, کاروبار میں نرمی کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا گیا, اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کا حساب کرو. فرشتوں نے حساب کتاب کیا تو اللہ تعالیٰ اس نے تو بہت برا, اس کے پاس برائیاں ہیں, یہ تو بس جہنم ہی میں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں میرے بچوں, میرے بندے کے ساتھ ذرا نرمی کرو, میرے بندے کے ساتھ نرمی کرو. کیوں؟ یہ میرا وہ بندہ ہے جو لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتا تو بڑی نرمی کا معاملہ کیا, یعنی سماحہ کرتا تھا, ادھار دیتا تھا تو وصولنے میں ذرا سختی نہیں, بڑی نرمی. اور دوسری روایت کیا ہے کہ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا تھا صبح فجر کی نماز پڑھتا تو اپنے غلام کو کہتا آج فلاں صاحب دینے کا وعدہ کیے ہیں, جاؤ اس وصول لاؤ. غلام جب جانے لگتا وصولنے کے لیے تو کہتا سنو سنو, جا رہے ہو, آج دینے کا وعدہ کیا ہے, اگر بیچارے کے پاس آ گیا ہے دے دے تو لے لینا, اور اگر وہ دینے کے لائق نہیں, ابھی اس کی حالت ہے نہیں لوٹا سکتا, تو اس کو معاف کر دینا, پوچھنا اچھا آئندہ کب دیں گے. اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرمایا بندوں سے, فرشتوں سے, یہ میرا بندہ ہے جو بندوں کے ساتھ درگزر آسانی کرتا تھا, تو آج حشر کے میدان میں میں نے اپنے حساب کتاب میں اس کے ساتھ آسانی کی ہے. تو لیکن میں نے کہا کچھ ایسا بھی تجربہ ہوتا ہے کہ دے کر کے بھی دشمنی مول لے لیتا ہے, تو دونوں طرف کی بات ہے. دینے والا اچھی نیت سے دے, رضا کے لیے, مدد کے لیے, اور لینے والا لے تو دغا بازی سے نہیں بلکہ کیا واپس لوٹانے ضرورت کے تحت, تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی کام بنا دیتے ہیں اور اس کو بھی اجر مل جاتا ہے. لیکن آج معاملہ بالکل نہ کہنے کے مطابق, نہ کہنا ہی مناسب ہے, پتہ نہیں کیسا کیسا ہوتا ہے. نمبر 3 اللہ اکبر والمقارضہ. کیا والمقارضہ یعنی تیسرا مضاربہ. مقارضہ تو مراد قراض ہے نا, مقارضہ یعنی جو مضاربت پر کاروبار کرتا. ذرا دیکھو واللہ اگر اچھی نیت ہو تو کیا اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا؟ ان کی نیت ہے, ان کے دینداری کو دیکھتے ہیں, ان کی پریشانی کو دیکھتے ہیں, ان کی نیت ہم پیسہ جمع کیے ہوئے بیچارہ محنت مزدوری دھوپ میں کرتا رہتا ہے اور اچھے فن کا آدمی ہے, تو ایسا کیوں نہ کریں کہ دے دے بیچارہ, اس کی پریشانی دور ہو جائے. ہمارا پیسہ تو پڑا ہی ہے اور 10 پیسہ ہم کو بھی دے دے گا. ان کی نیت کتنی اچھی ہے, سمجھ گئے نا. اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنا, پریشانی دور کرنا مقصد ہے. اگر ان کی بھی نیت ایسی ہو, بھائی دیکھو میرے اوپر اس نے بھروسہ کیا, میرا کتنا خیال کیا, میری پریشانی سینکڑوں لوگ جانتے ہیں لیکن پورے شہر کے اندر اس کے دل میں رحم آیا, اس نے دیا ہے, تو ہمیں بھی امانت داری کے ساتھ محنت کر کے اس کے وعدے کو پورا کرنا ہے. تو کیا خیال ہے, جب دونوں کی نیتیں اچھی ہوگی تو اللہ برکت نہیں دے گا؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت, دونوں شریکوں میں مداربت کر, جب دونوں کی نیت اچھی رہتی تو اللہ برکت دیتا ہے. اور کسی ایک کی نیت میں کھوٹ آیا تو اللہ تعالیٰ ساری برکتیں ختم کر دیتا ہے. ان کا بھی نقصان کیا, اپنا بھی نقصان کیا, احسان کا بدلہ برائی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ دونوں طرف کی نیتیں اچھی رہیں. تو اسلام یہ بہت بہترین چیز ہے, کیا مقارضہ مداربت کاروبار کرنا. نمبر 3 وخلط البر بالشعیر, گندم کے ساتھ شعیر کو ملا کے روٹی کھانا.
شعیر جانتے ہیں نا، جو بارلی، بارلی کہتے کیا کہتے ہیں؟ ہاں بارلی، جو، اور گندم، گیہوں، ویٹ تو دونوں کا ملا لیا جائے، یعنی گندم کے ساتھ کیا ملا لیا جائے؟ جو، شعیر، اور دونوں کو آٹا تیار کر لیا جائے، یا الگ الگ آٹا تیار کریں، پکانے کے وقت دونوں کو ملا دیں تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور ڈاکٹر بھی کہتا ہے روٹی میں سب سے اچھی روٹی وہی ہوتی ہے صحت کے لیے، کون؟ جو گیہوں یا گندم کی روٹی، جہاں روٹی پکتی ہے نا، جس کے اندر کیا ملا دیا گیا ہے؟ جو، سمجھئے؟ جو ثقیل ہے، ثقیل کے داؤں میں ہے، یہ معدے کے لیے بھاری ہے وہ، اور شعیر اتنی ہی ہلکی غذا ہے۔ اب دونوں مل جاتے ہیں تو اس کی سختی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ انشاءاللہ اس باب کے اندر 2-3 حدیثیں ہیں جس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے تکمیل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ جب یہ مظاہرت ہم کسی کے ساتھ کریں تو نیتیں ہماری صاف ہو، ارادے ہمارے اچھے ہو، اور تقوی اور اخلاص کے بنا پر کیا جائے۔ اپنا دغا بازی کرنا، دھوکہ دینا، اس ایک کوئی نیت ہے تو انسان ایک مرتبہ تو پاکٹ گرم ہو جاتی ہے، لیکن زندگی بھر پریشان اور روتا ہی رہتا ہے، کبھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔